there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، عظمت اور جو آسانی عطا فرمائی ہے، وہ اس سے پہلے ساری خوبیاں، ساری آسانیاں کسی قوم کو میسر نہیں۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ جتنی کسی بندے کی عزت، شرف اور منقبت اور رفعت، مقام زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ غلطی کرے اور اس پہ پھر اصرار کرے اور ڈٹے، اس کی سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں امہات المومنین کو یہ کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے عذاب بھی ڈبل ہے، جب وہ نیکی کرتی ہے تو اس کے لیے اجر بھی ڈبل ہے۔ تو جب مقام بڑا ہو، کسی امت کا شان زیادہ ہو، تو اس کا عذاب بھی پھر دوسری امتوں جیسا نہیں ہے، تو اس کی جو جزا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے اور جو سزا ہے وہ بھی سب سے سخت ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی نیکی کرنی چاہیے، اس نیکی کے اندر خاص طور پہ ہمیں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اس نیکی کے اندر شرک نہ آئے۔ شرک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ کہ سمعہ، نمود، نمائش کا اظہار بندے کے دل میں آ جائے۔ پھر فرمایا کہ ایک شرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یوں فرمائی کہ شرک اصغر کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایسے کھڑا ہے، صرف ذہن کر رہا ہے اپنی موج میں، جداں جی کردا ہے، تو اچانک اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، پھر فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ خارج کیتی آندا ہے، ادھروں کھرکی آندا ہے، ادھروں کھرکی آندا ہے۔ ہم نے ہمارے ادھر چنوں میں ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا بندہ اس کو دیکھ لینا، بندہ ہنسی روک ہی نہیں سکتا، پورے بٹن کھولے ہوتے ہیں پیچھے، پورے جگہ پیچھے سٹیا ہوتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جب کلہ نماز پڑھتا ہے اس کو بڑی گرمی لگتی، اور وہ ایسی حرکت ہے کہ اس کا دل کہتا ہے کہ یہ بندوں کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے جو ہی وہ آہٹ محسوس کرتا ہے تو کچھ کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب اس کو عادت کرتے 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 اتنی عادت پک گئی ہے کہ سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، لیکن وہ ایک عادت بن گئی۔ تو شرک اصغر کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ پہلو نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ نہیں، جو ہی کسی شخص کو دیکھا تو پھر ذرا ایکٹیو ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کو دکھانے کے لیے کیفیت اور ہے اور اللہ کو دکھانے کے لیے کیفیت اور ہے۔ اسی طرح جو قربانی ہے نا، شیطان کے دو طرح کے وار ہیں۔ ایک وار یہ ہے اور نیکی کر لو، اور پاسے پیسے لا دیو، ضرور 8-10 گاڑ لیں قربانی دے لکھ، یہ پہلے یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید والے بندے کو عزت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، وہ شیطان کے اس وسوسے کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کہتا نہیں قربانی کرنی۔ اور یہ بات سن لیں، آپ 1 کروڑ روپیہ عید والے دن غریبوں کو دے دیں، قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو شان، مقام ذبح کرنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اس دن آپ پورا پاکستان چاندی سے بنا دیں، نہیں ملنے کی واضح نص ہے کہ 10 تاریخ کو اللہ فرشتے اکٹھے کر کے یباہی بہم الملائکہ، عرفہ میں بھی آتا ہے نا کہ اب اللہ کے لیے تو مثال دینی جائز نہیں، ہم بغیر مثال کے یوں سمجھا سکتے ہیں۔ یباہی کا مطلب کہ ایک بندے کے بچے پڑھ جائیں اور پھر ان کو عزت وقار مل رہی ہو اور بندہ اپنے دوستوں میں بیٹھا اپنے بچوں پہ فخر کرے، اس کو کہتے ہیں یباہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں
یہ دیکھو میرے بندے میرے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں. تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اب جزم کے ساتھ ارادہ بالارادہ بالتوثیق اس نے رکھ لیا کہ قربانی اس نے کرنی ہے، پھر دوسرا خیال دل میں ڈالتا ہے تیرے ورگی قربانی کسے دی نہیں ہے گی. مطلب کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ خناس چاہتا ہے کہ میں بندے کی نیکی ضائع کروا دوں. نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک بعض دفعہ بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے، دل چونکہ کنٹرول میں نہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہ شیطان وسوسے ڈالنے سے ہٹتا نہیں. انا احب ان اکون حماما، مجھے اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جو تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ بیان کرو یا جل کے کوئلہ بن جاؤ، تو میں جل کے کوئلہ بننے کو پسند کروں گا. جو وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے رسول میں وہ بیان نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا مقابلہ کرتا رہتا ہوں، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اللہ کی توفیق سے اعوذ باللہ من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کرتا رہ، اللہ کے ہاں تیرا یہ جہاد ہے، جہاد لکھا جائے گا جسے ہم جہاد بالنفس کہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میرے دل کا خیال، بھئی یہ ڈالتا ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اس نے. ابراہیم علیہ السلام جب بچہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے نہیں آیا، پھر بیوی کے پاس بھی گیا، پھر بچے کے پاس بھی آیا. 4 چفیرے اس کو بھاگ دوڑ پڑی، ٹینشن ہے. یعنی سانو قبول کرواؤن دی اونی ٹینشن نہیں جنی اینو ضائع کراؤن دی ٹینشن ہے. جنی اینو ضائع کراؤن محروم کرن دی جڈا مخلص ہو کے سانو محروم کرنا چاہتا ہے نا، اوڈا مخلص ہو کے اسی کدے پاؤن دی کوشش کریے یہ ساڈا وال نہیں نگا کر سکتا. ہے ہی شیطان ہے. اینو بڑا شوق ہے، بڑی چاہت ہے، بڑا مخلص ہو کے یہ راتی سوندا نہیں، فجر تو پہلوں بستریاں تے پہنچتا ہے کہ نمازاں رہ گئے تڑفدا پھردا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے. اور دنیا وچ سب تو زیادہ محنت اگر ویکھی جاوے نا سچے دل نال کو کردا ہے وہ شیطان ہے. اور محنت کی ہے کہ بندے جنت تو محروم ہو جان. ایڈا مخلص ہو کے محنت کر رہا ہے بیڑا غرق کرن لی. اور وقال الشیطان لما قضی الامر، پھر قیامت والے دن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا لمبا ستون ہوگا، ادھر اوپر بیٹھا ہوئے گا، وہ ستون کے تھلے ہوئے گا اور آگ کی چنگاریاں اس میں سے نکل رہی ہوں گی. یہ نقشہ کھینچا حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگ دے ستون تے بیٹھا تے چنگاریاں نکل رہی ہیں تے آندا کی وقال شیطان لما قضی الامر، او لوگو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی، ایک وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا اور وہ وعدہ حق تھا. ایک وعدہ میں کیتا سی، میں دسن لگا جے کائنات دا سب تو بڑا فراڈیا میں ہاں. میرے وعدے دھوکے سی، دجل سی، فراڈ سی، جھوٹ سی، کذب سی. انا دعوتکم فاستجبتم لی. نمبر 2 میں تہاڈیاں باواں نہیں پھڑدا رہیا، میں پھوک ماردا رہیا، تسی قبول کر لیندے رہے. میں تانوں آندا سی بل 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 تہاڈے نال دی ریس ہی نہیں، تسی بھی آندے سی ہاں ساڈے نال دی ریس ہی نہیں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو دوسری بات یہ دل کے اندر نمود کا خیال ڈالتا ہے، نمائش کا خیال. بس اللہ دا مال ہے، اللہ قبول کر لو. بس یہ ہے اس کو ذلیل کرنے والا جملہ. اللہم منک ولک، اللہ تیرا مال ہے تیرے واسطے. اولاد کی دا مال ہے اللہ دا. بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ بڑی اچھی عادت ہے، ان سے پوچھیں بیٹے کتنے، پہلا جملہ بولیں گے اللہ دا مال ہے، اگلا جملہ وہ بتائیں گے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ دا مال. اس سے تو ایک بندہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. یہ دعاؤں کا ترجمہ ہے. ہم نوجوانوں کو بھی یہ ضروری نہیں کہ بندہ بوڑھا ہو تو پھر وہ کہے کہ اللہ کا مال ہے. نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہیے. پوچھتا ہے کوئی دوست کسی سے کہ کتنے بیٹے، ایک ہی بیٹا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ 12 ہو تو پھر ہی کہنا اللہ کا مال ہے، یا 10 ہو تو پھر ہی کہنا اللہ کا مال ہے، 8 ہو تو پھر ہی نہیں. 1 ہے تو وہ بھی اللہ کا مال ہے، 2 ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مال ہے. چھوٹی قربانی ہے تو وہ بھی اللہ کا مال ہے، بڑی قربانی ہے تو وہ بھی اللہ کا مال ہے. 10 لاکھ کی اللہ نے توفیق دے دی، 20 لاکھ کی اللہ نے توفیق دے دی. میں تو اس حق میں ہوں کہ جتنی زیادہ قربانی بندہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے بڑھ کے قربانی کرنے کی توفیق ہے، اور اس سے بڑھ کے کوشش کرے. قرآن مجید یہ کہتا ہے فصل لربک وانحر، یہ نمازی ہے نا تو پھر قربانی کر. اور امر کا صیغہ ہے، اور علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ صاحب استطاعت پہ قربانی استطاعت کے مطابق دینا فرض ہے.
جس طرح نماز استطاعت کے مطابق پڑھنا فرض ہے، جو بندہ کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے سن لیں، جس کے اندر قیام کرنے کی استطاعت ہے، اگر وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، متفقہ فیصلہ ہے پوری امت کا، اس کی نماز نہیں ہوتی، قیام فرض ہے۔ اب ہمارے لاڑ بن گیا فرضی نماز میں قیام فرض ہے، ہاں ایک بندے دا لک ٹوٹا ہے، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی عذر ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے، پریشانی کوئی تکلیف ہے، انہوں فرض نماز بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ قیام فرض ہے۔ فصلی لربک کا استطاعت ہے، قیام فرض۔ ہاں اچھے خاصے نوجوان ہم دیکھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہاں سنتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اجر پھر آدھا ملے گا۔ فرض ہے یہ بہ کے پڑھنے کی اجازت نہیں، جے عذر ہے بہ کے پڑھے نہیں اجر پورا ملے گا، یہ ادھے والی گل نہیں، فرضوں میں آدھے والی بات نہیں، فرض پورے کھڑے ہو کے قیام فرض، رکوع فرض، اسی حالت میں سجدہ فرض۔ اسی لیے جو کرسی پہ نماز، یہ کتاب شیخ صالح کی سرپرستی میں لکھی گئی اور اس کا ترجمہ ہو چکا پاکستان میں، کہ وہ پوری کتاب ہے، اس پہ انہوں نے لکھے ہیں امت کے علماء کے فتاوی حدیث کی روشنی میں، کہ ایک بندہ قیام نہیں کھڑا ہو کے کر سکتا لیکن رکوع اصل حالت میں کر سکتا ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رکوع بھی کرسی پہ کرنا ہے اور میں نے سجدہ بھی کرسی پہ کرنا ہے، نہیں، جو چیز اصل حالت میں کر سکتا ہے وہ اصل حالت میں کرے، جو چیز عذر لاحق ہو تو اس سے پھر وہ آسانی کو استعمال کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح آگے ہے ونحر، جتنی استطاعت رکھتا ہے قربانی اتنی کرے، استطاعت توفیق کے مطابق زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جب کرم کیے، شروع سے کرم مالی طور پہ آسانیاں ہوئیں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 اونٹ، 60 اونٹ، ایک روایت کے اندر ہے 100، ایک میں ہے 160، اتنے جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے ہیں۔ اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا بکبشین املحین اقرنین موجعین کان اذا اراد، جب بھی، یہ استمرار کے لیے آتا ہے عربی میں، کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تو مینڈے خریدتے، اچھے خاصے سینگوں والے موٹے چتکبرے، موجا عینی خسی کیے ہوئے، کانا اذا ارادہ، جب بھی ارادہ رکھتے خسی جانور خریدنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، سنن مسند احمد میں اور سنن ابو داؤد میں، ابن ماجہ، یہ صحیح حدیث ہے، ان میں موجا عینی کے الفاظ ہیں۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈے خریدتے تو موٹے تازے چت کبرے اچھے، ایک میں اقرنین سینگوں والے، موجا عینی خسی کیے ہوئے، تو کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ مسنون ہے، محبوب ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی جانور خریدتے تو خسی خریدتے، یہ حدیث کے اندر ہے، اذا ارادہ، جب بھی آپ ارادہ رکھتے۔ اچھا یہ بات ادھر مسئلے کی طرف چلے گی، مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی۔ ایک تو ہے کہ یہ فرض ہے، دوسرا اس میں اخلاص کی کوشش کرنی ہے جتنا انشاءاللہ ہو سکے، حد سے زیادہ۔ اگر کوئی ایسا ویسا خیال آئے تو اللہ کو یہ کہہ دینا، اللہ جی دل تیرے قبضے میں ہے، لا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک وطاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو نہ پھیر مگر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قبضے میں تو تیرے ہے نا، یا مصرف القلوب، یا مثبت القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک وطاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں اہم ترین یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی راجع موقف کے مطابق، اقرب موقف کے مطابق، اعلیٰ موقف کے مطابق، بہترین موقف کے مطابق میت کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، دی جانی چاہیے، دی جا سکتی ہے، مسنون ہے، مثبوت ہے، امت کے اکابر مشائخ کا اس پہ اتفاق ہے، جزوی طور پہ کسی نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے۔ اس سے ایک تو اولاد کے اندر والدین کی وفاداری کا جذبہ رہتا ہے، اگر والدین اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں تو پھر اولاد اپنے والدین کی طرف سے کرے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر والدین وصیت کر کے گئے ہوں، نہیں، وصیت نہ بھی کر کے گئے ہوں تو ویسے ہی اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے نام ان کی طرف سے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل علماء امت نے جو نقل کی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدقہ میت کی طرف سے کرنے کی عام اجازت عطا فرمائی ہے. خود نہیں کیا، بعض بندے کہتے ہیں کہ ہمیں خود عمل ملے، لیکن اجازت دی ہے صدقہ کرنے کی. یہ قربانی جو عبادات ہے نا، ان عبادات میں سے صدقے کی قسموں میں آتی ہے. مثلا حج ہے، روزہ ہے اور نماز ہے. اسی طرح یہ جو قربانی ہے یہ کس عبادت میں ہے؟ جو صدقے کی عبادات ہیں ان میں سے آتی ہے. بعض صدقات ہم پہ فرض ہوتے ہیں جو مال سے نکالنے ہوتے ہیں، انہیں ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ اس کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو فرض کیا ہے کہ ہم غریبوں کے لیے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. غرباء کے اندر آپ بھی کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے صاحب استطاعت لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں. محبت بھی پیدا ہوتی ہے، رونق لگتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی طرف سے نیکی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اجازت فرمائی. یہ نہیں کہا کہ تو جو بھی نیکی کرتا تیری ماں کو اس کا اجر ملتا ہے، نہیں، الگ اسپیشلی انہوں نے اجازت مانگی. تو کہا میں اپنی والدہ کی طرف سے اسپیشلی میں اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پہ. تو حضرت نے اجازت دی. تو انہوں نے مدینہ میں کنواں خرید کر کے اپنی ماں کے نام کا فوت ہونے کے بعد وقف کر دیا، صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیا. تو صدقے سے مراد ہر وہ عمل ہے جو آپ کرتے ہیں. اپنی بیوی کو آپ کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. فرض زکوٰۃ کا نام بھی صدقہ ہے. وہ صدقہ نہیں ہم کھا سکتے جس بندے پہ زکوٰۃ یعنی جو حقدار نہیں ہے، یا وہ صدقہ آپ نہیں کھا سکتے جو آپ نے نظر مانی ہے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے تو میں ایک بچڑا وہ فلاں مدرسے کے اندر دوں گا، فلاں غریب کو دوں گا. وہ آپ نے پورے بچڑے کی نظر مانی، اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے. ورنہ عام دیگر صدقہ جو بھی آپ کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اور دوسرا بندہ کہے کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اگر تو وہ سید ہے اور اسے قطعی پتہ ہے کہ میں سید ہوں تو پھر وہ اس کو نہ کر دے. اور اگر ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہر شخص صدقہ کھا سکتا ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اور نظر والی چیز کے علاوہ جو اس نے خود مانی ہوئی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک صدقے کی قسم ہے. تو میت کی طرف سے صدقہ مطلقاً چونکہ جائز ہے اس لیے اس کا بھی جواز ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح فرماتے ہیں تو ساتھ یہ جملہ فرماتے تھے کہ ان محمد ومن اہل بیتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے جب قربانی دی جاتی تھی تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گھر کے اندر بڑا تذکرہ ہوتا تھا قربانی کے دن، سیدہ خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قربانی ان کی طرف سے بھی ہوتی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی. یہ قربانی حضرت ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب کی طرف سے بھی ہوتی تھی، وہ وفات پا چکی تھی. اور یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کی طرف سے بھی ہوتی تھی جو وفات پا چکے تھے. اس لیے علماء نے بعض نے تیسری دلیل دی ہے کہ امت کی طرف سے، بعض کہتے ہیں یہ خاصہ ہے. مرکزی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والے زندہ اور فوت شدگان افراد کی طرف سے قربانی کی ہے. واضح نص ہے، منصوص ہے. اس لیے اگر گھر کے افراد میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، جب بندہ نیت کرتا ہے، ایک قربانی کی استطاعت ہے تو اس میں بھی نیت کر لے. ایک بکرا وہ پورا گھر نیت اس میں کر سکتا ہے کہ میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، میری بیوی کی طرف سے، میرے امی کی طرف سے، میرے ابو. نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ جس طرح اللہ کے رسول نے مسنون دعا سکھائی ہے کہ ان محمد و من اہل بیتہ، اور تیسرے نمبر پہ ایک دمبا الگ. یہ غور فرمائیں، یہ خاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک دمبا اپنے اور اپنے گھر والے زندہ اور فوت شدگان کی طرف سے کیا، اور دوسرا ایک اکیلا دمبا بقرہ سینگوں والا وہ اپنی امت کی طرف سے کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، میں نے حدیث آپ کو کل سنائی تھی، من شاہد للہ بالتوحید و شاہد لہ بالبلاغ. جو بندہ عقیدہ توحید رکھتا ہے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے دین مکمل کیا ہے، اے اللہ یہ اس میرے امتی کی طرف سے بھی. جیڑا آندا نہیں فلاں چیز کوفیوں بسرے ہو، اصلاً وہ یہ سمجھدا ہے کہ گلاں شاید دین دیاں پوریاں نہیں ہوئیاں. لیکن جو بندہ سمجھدا ہے کہ اللہ دے رسول نے دین پورا کرتا ہے، عقیدہ ہوتا توحید ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی طرف سے قربانی کی ہے. تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ضرور شریک کریں. اور یہ غور فرما لیں، جب کسی مسئلے میں جو نیکی کرنے والا ہو اشارہ بھی ملتا ہو نا، علماء نے لکھا ہے اس میں چون چراں زیادہ تشریحات میں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ نیکی کر دینی چاہیے. اللہ نے جو رستہ رکھا ہے نا اللہ قبول فرمائے گا. بھائی شریک کرنا بھولے نا اپنے والدین کو. اور فرمائیں
جب اجازت ہے تو ضرور کریں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو بھی دے گا, آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈبل ٹرپل اجر ملے گا, بلکہ زیادہ ملے گا کہ جو اپنے والدین کو نیکی میں یاد رکھتا ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. ان دنوں کے اندر جو ذکر اذکار کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں شرف قبول بخشے, شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہی قبول فرمائے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.